بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے ترکی اور صومالیہ کے صدور کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ صاحب اسم امیر نے کینیا کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ خلیجی عرب ریاستوں اور ایران کو خدشات اور علاقائی تناؤ کو دور کرنے کے لیے ایک فارمیٹ پر متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ اور قطر میں کرونا وائرس کے کیسز میں بڑی کمی واقع ہوئی ہے اور مزید 1321 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے، جس کے دوران دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک تعلقات زیر بحث آئے اور انہیں مزید فروغ دینے اور مضبوط بنانے سے متعلق وسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ دونوں لیڈروں نے باہمی دلچسپی کے متعدد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں بھی غور و خوض کیا۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرموجو کے ساتھ بھی ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ گفتگو کے دوران صومالیہ کے صدر نے صومالیہ اور کینیا کے درمیان کشیدگی کو ختم کرانے کے سلسلے میں ریاست قطر کی کوششوں کے لیے صاحب اسم امیر کا شکریہ ادا کیا، جس کے نتیجے میں دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات بحال ہو گئے ہیں۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کینیا کے صدر اوفورو کنیاٹا کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ دہشت گردی کے خاتمے اور تنازعات کے حل کے لیے ثالثی سے متعلق وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی نے نیروبی میں کینیا کے صدر کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں صاحب اسم امیر کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ قطر کے اٹارنی جنرل نے عوامی فنڈز کے غلط استعمال اور اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھانے سے متعلق تحقیقات کے بعد وزیر مالیات علی شریف العمادی کی گرفتاری کا حکم جاری کیا ہے۔ قطر نیوز ایجنسی QNA کی رپورٹ کے مطابق یہ فیصلہ سرکاری شعبے سے متعلق جرائم کی اطلاعات اور دستاویزات کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا۔ اٹارنی جنرل نے مبینہ جرم کی وسیع تحقیقات کا بھی حکم دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے کہا ہے کہ خلیجی عرب ریاستوں اور ایران کو خدشات اور علاقائی تناؤ کو دور کرنے کے لیے ایک فارمیٹ پر متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سعودی عرب اور مصر کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے ترکی کے اقدامات کا خیر مقدم کیا ہے اور مصر اور سعودی عرب کو بھی ترکی کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ خلیج کی کونسل برائے تعاون GCC کے ممبر ملکوں کو ایران کے ساتھ بیٹھ کر آپس کے خدشات کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ ترکی کے وزیر خارجہ اگلے ہفتے مذاکرات کے لیے سعودی عرب جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے اس یقین کا اظہار کیا ہے کہ اگر تمام فریق آپس میں مل بیٹھیں تو اس سے علاقائی استحکام پر نمایاں اثر پڑے گا۔ قطر نے افغانستان کے دارالحکومت کابل میں ایک بس کے اندر کیے گئے دھماکے کی پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اس بس میں ہیلتھ ورکرز سفر کر رہے تھے۔ دھماکے کے نتیجے میں ایک شخص ہلاک اور متعدد دیگر زخمی ہو گئے۔ قطر کی وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں اس حکومتی مستقل موقف کا اعادہ کیا گیا ہے کہ قطر دہشت گردی اور تشدد کی ہر طرح کی کارروائیوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ ان کی وجوہات اور اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ وزارت خارجہ کے بیان میں ہلاک ہونے والے شخص کی فیملی، افغانستان کی حکومت اور عوام سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی گئی ہے۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔
وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 593 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 389 کیسز کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 204 کیسز کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 1321 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت نے وائرس کے 4 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ قطر میں کرونا وائرس سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,98,277 ہو گئی ہے۔ جن مریضوں کا انتقال ہوا ہے ان کی عمریں 49، 63، 68 اور 73 سال تھیں۔ ان میں سے 3 مریض پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا تھے جنہیں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی گئی تھیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق کووڈ-19 کے خلاف ویکسینیشن کے قومی پروگرام کے تحت ملک کے اندر لوگوں کو اب تک ویکسین کی 1,07,32,471 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ دریں اثنا متعلقہ اتھارٹیز نے ہوم کوارنٹین کی خلاف ورزی کرنے والے ایک فرد کو حراست میں لینے کے بعد اسے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا ہے۔ متعلقہ اتھارٹیز نے ہوم کوارنٹین میں رکھے گئے تمام لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے سلسلے میں وزارت صحت کی جانب سے جاری کی گئی ہدایات پر عمل کریں تاکہ ملک کے اندر تمام لوگوں کی صحت کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 4 لاکھ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ اسی دوران میں مزید 3,980 مریض انتقال کر گئے ہیں۔ بھارت میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 21 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 2,30,000 تک پہنچ گئی ہے۔ کرونا وائرس کی دوسری لہر نے بھارت کے ہیلتھ سسٹم کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا ہے۔ وزارت صحت ہاسپٹلز میں مزید بیڈز مہیا کرنے اور آکسیجن فراہم کرنے کی بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی دوران میں ماہرین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ بھارت میں کرونا کی تیسری لہر بھی آ سکتی ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ یہ پیش گوئی نہیں کر سکتے کہ تیسری لہر کب آئے گی اور اس کی شدت کس قدر ہوگی۔ انہوں نے عوام کو اس کے لیے تیار رہنے کے لیے خبردار کیا ہے۔ قاہرہ میں مصر اور ترکی کی حکومتوں کے مابین 8 سال کی طویل مدت کے بعد سفارتی تعلقات بحال کرنے کے لیے مذاکرات ہوئے ہیں، جن کے بعد قاہرہ اور انقرہ سے ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق یہ مذاکرات انتہائی خوشگوار ماحول میں ہوئے۔ مذاکرات میں ترکی کے وفد کی قیادت نائب وزیر خارجہ سادات اونال اور مصر کے وفد کی قیادت ان کے ہم منصب حمدی لوزا نے کی۔ دریں اثنا ترکی کے نائب صدر فواد اوکلے نے کہا ہے کہ ترکی صرف مصر ہی نہیں بلکہ خطے کے ہر ملک کے ساتھ اپنے تعلقات میں بہتری لانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ افغانستان کے صوبہ ہلمند میں افغانستان کی سیکیورٹی فورسز اور طالبان جنگجوؤں کے مابین جھڑپوں میں تیزی آ جانے کی اطلاع ملی ہے، جبکہ امریکی فضائیہ کے طیاروں نے طالبان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ادھر افغانستان کی سیکیورٹی فورسز نے معاہدہ شمالی اوقیانوس کی تنظیم نیٹو کی اتحادی فوجوں کی جانب سے خالی کیے گئے 3 فوجی اڈوں کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ افغان وزارت دفاع کے بیان کے مطابق جرمنی کی فوج نے شمالی ریاست بلخ میں فوجی اڈہ افغان سیکیورٹی فورسز کے سپرد کر دیا ہے۔ دریں اثنا امریکہ کی افواج نے 20 سال کے بعد افغانستان سے واپس جانے کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جبکہ طالبان نے کئی ماہ تک جاری رہنے والی شدید جھڑپوں کے بعد ملک کے دوسرے بڑے ڈیم کو اپنے قبضے میں کر لیا ہے۔ داہلا ڈیم کا پانی پینے اور آبپاشی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور برازیل کے دوسرے بڑے شہر روئے ڈی جنیرو کی ایک کچی آبادی میں منشیات فروشوں کے خلاف پولیس آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں ایک افسر سمیت کم از کم 25 افراد مارے جانے کی اطلاع ملی ہے۔ مشتبہ افراد نے پولیس کی آمد پر گھروں کے چھتوں کے اوپر سے گزر کر فرار ہونے کی کوشش کی، جسے ناکام بنا دیا گیا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے ترکی اور صومالیہ کے صدور کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ صاحب اسم امیر نے کینیا کے صدر کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق 2 طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ خلیجی عرب ریاستوں اور ایران کو خدشات اور علاقائی تناؤ کو دور کرنے کے لیے ایک فارمیٹ پر متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ اور قطر میں کرونا وائرس کے کیسز میں بڑی کمی واقع ہوئی ہے اور مزید 1321 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔